ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج ہندوستان میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزت اور مسلمانوں کی دولت محفوظ نہیں ہے، ان کی حفاظت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ذرا بیان فرمائیں۔ جس دوست نے یہ سوال کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کون دوست ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ آج پچھلے پہر فجر کے گھنٹہ بھر پہلے اٹھ جائیں وہ اور اس وقت وتر نہ پڑھیں اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ الہام کر دے کہ ہم اچھی طرح بچا سکیں، اور اپنے دامن میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ کیا اس کا سبب ہم ہیں یا وہاں کے ظالم ہیں۔ معاف فرمائیے گا، سوال جواب تو آسان ہے، لیکن اصلاح قرآن کا جو اصول ہے اصلاح کا، وہ یہ کہ اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے آپ سے شروع کرو، سمجھ گیا؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تم اپنے آپ سے شروع کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ مصیبت جو انہوں نے ذکر کی ہے، یہ مصیبت ہے ہم سب کے لیے، اور کیا ہندوستان کی مصیبت ہے؟ صرف پاکستان کی مصیبت معمولی ہے، مدرسے پر تالے لگ جاتے ہیں اور علماء اٹھا کر کے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور جگہوں کی مصر کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں آپ، موروکو کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں، لیبیا کی مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیبیا کا حاکم اٹھا کر کے یہودیوں کو معاوضہ دے رہا ہے، تو ہر جگہ تو یہ مصیبت ہے، ہر جگہ تو یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصۃ قلنا فی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ ہوں ان کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا آ جائے پل پڑیں، اسی طرح ساری قومیں پل پڑیں گی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ تم اپنے آپ سے شروع کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ مصیبت جو انہوں نے ذکر کی ہے، یہ مصیبت ہے ہم سب کے لیے، اور کیا ہندوستان کی مصیبت ہے؟ صرف پاکستان کی مصیبت معمولی ہے، مدرسے پر تالے لگ جاتے ہیں اور علماء اٹھا کر کے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور جگہوں کی مصر کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں آپ، موروکو کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں، لیبیا کی مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیبیا کا حاکم اٹھا کر کے یہودیوں کو معاوضہ دے رہا ہے، تو ہر جگہ تو یہ مصیبت ہے، ہر جگہ تو یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصۃ قلنا فی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ ہوں ان کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا آ جائے پل پڑیں، اسی طرح ساری قومیں پل پڑیں گی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ کہا نہیں، غصاؤن کا غصائی سیل، سیلاب میں جیسے خشو کا آسات ندی میں بہتا ہے اسی طرح تم ہوگے، لیکن تم نے بنیادیں چھوڑ دی ہوں گی، اس لیے ہوگا۔ یہی صورت پوری دنیا میں ہے، معاف فرمائیے گا، خشو خاصات کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی ہمارے پاس، دولت بھی ہمارے پاس، امکانیات بھی ہمارے پاس، صلاحیتیں بھی ہمارے پاس، دماغ بھی ہمارے پاس، لیکن ایمان کی دولت ہم کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی تو اس کا اثر، اس کا عکس ہمارے بچوں پر پڑے گا، اور ان کا عکس محلے پر پڑے گا، اور ان کا عکس۔ لیکن اب ہم اپنی اصلاح کیا کریں گے؟ بچہ سو رہا ہے، امتحان کے دنوں میں، پڑھائی کے دنوں میں تو ہم 5 بجے جگا دیں گے، لیکن دوسرے دنوں میں ہم بھی 10-11 بجے تک سوئیں گے، بچہ کیسے جاگے گا اور کیسے نماز پڑھے گا؟ جب ہماری یہ تصویر ہوگی، جب بچہ دیکھے گا کہ ہمارا باپ بالکل ویسے ہی الٹا پلٹا سو رہا ہے، نہ نماز سے مطلب نہ کچھ، تو کیسے ہو؟ اور آپ اگر چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانے بغیر مدد